دو مشہور فرقے ہیں، اہل تشیع اور اہل تسنن۔ اہل تشیع کہا جاتا ہے شیعہ حضرات کو، پھر شیعوں میں بہت سارے فرقے ہیں، سب کو اہل تشیع کہا جاتا ہے، اور اہل تسنن سنی حضرات کو کہا جاتا ہے، جس کے اندر دیوبندی، بریلی، جماعت اسلامی اور اہل حدیث سارے لوگ شامل ہیں۔ ایک فرقہ ہے ناصبی، وہ فرقہ جو علی ابن ابی طالب اور ان کی آل سے، اولاد سے بغض و عداوت رکھتا ہو، اور یہ کوئی مخصوص فرقہ نہیں ہے بلکہ ایک رجحان ہے جو ہر دور میں پایا جاتا ہے۔ عام اہل تشیع تمام اہل سنت کو، جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حق پر مانتے ہیں اور علی ابن ابی طالب کو بھی حق پر مانتے ہیں، ان سب کو ناصبی قرار دیتے ہیں۔ یہ شیعوں کی طرف سے زبردست زیادتی ہے اہل سنت پر۔ ناصبی اہل بیت کے دشمنوں کو کہا جاتا ہے، جو دشمنی کرتے بھی ہیں، دشمنی کو ظاہر بھی کرتے ہیں۔ اہل بیت کے فضائل کے منکر ہیں، وہ کچھ نہیں مانتے ہیں کہ اہل بیت کے فضائل ہیں۔ ناصبیت کا آغاز آپ سمجھ لیجئے قتل عثمان کے بعد سے ہوا، اب بنو امیہ کے دور میں یہ چیز خوب رائج ہوئی۔ اہل بیت کے فضائل کے اشاعت پر زبردست پابندی لگائی گئی، اور ممبروں پر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولادوں کے خلاف زبردست تبرہ کیے گئے، لعن طعن کیے گئے، لعنت بھیجے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت کے فضائل کے اشاعت پر پابندی لگا دی گئی کہ اہل بیت کی فضائل کی جتنی حدیثیں ہیں کسی کو بھی سامنے نہ لایا جائے۔ اور عراق سے یہ لفظ، یہ اصطلاح شروع ہوئی۔ اہل حق کے مخالفت کے طور پر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹرمینالوجی کے طور پر، جو بھی حضرت علی کے مخالفین تھے ان کے لیے، اور اس کے بعد پھر ان کے اولاد کے جو مخالفین تھے حضرت حسین وغیرہ کے، ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ناصبیت۔ شروع میں حضرت علی کے مخالفین کے لیے، پھر اس کے بعد حضرت حسین کے مخالفین کے لیے استعمال ہونے لگا۔ اب سوال یہ ہے ایک زبردست تمام ناصبی اور اہل حدیث علماء سے، جو یوں کہتے ہیں کہ قتل یزید نے نہیں کیا بلکہ ابن زیاد نے کیا۔ اگر یزید ظالم نہیں تھا تو نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول کر کے ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر کیوں بنایا گیا؟ سب سے بڑا بنیادی کام اور سب سے پہلے یہی کیا گیا تھا۔ تب ابن زیاد کو لایا گیا اپنا لاڈلا گورنر، پھر جس کے بعد حضرت عثمان کا قتل، پھر اس کے بعد حضرت حسین کا قتل ہوا۔ اگر اس کے کہنے پر یہ سب کچھ نہیں ہوا تھا تو کربلا کے بعد، قتل حسین کے بعد ابن زیاد کو، ابن سعد کو اور شمر کو سزائے موت کیوں نہیں دی گئی؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ کربلا کے بعد اہل بیت کے افراد کو قیدیوں کی طرح کیوں رکھا گیا؟ حضرت زینب کے سامنے اپنی فتح کا خطبہ کیوں پڑھا گیا؟ سر انور پر جو شہید بھی ہو چکے تھے، صرف سر تھا، اس پر چھڑی کیوں مارا گیا؟ کھلے دربار میں، کھلے مجمع کے اندر۔ مدینہ کی عورتوں سے زنا بالجبر کیوں کیا گیا؟ مدینہ کی عورتوں سے بدتمیزی اور نابینا صحابہ صحابیات تک کی بدتمیزیاں کیوں کی گئی؟ مسجد نبوی میں گھوڑے تک باندھے گئے ذہنی تکلیف دینے کے لیے۔ 3 دن تک اپنے لشکر پر مدینہ کی عورتوں کو حلال قرار دیا۔ کعبہ پر سنگ باری کی گئی، حرمین کی توہین کی گئی، گھوڑوں کے پیشاب پاخانے منبر تک پہنچے، لاشوں پر گھوڑے دوڑانے کی وجہ سے ہڈیاں تک اہل بیت کی چور چور ہو گئی تھی۔ لاشوں کی شدید بے حرمتی، سر کو تشتری میں لایا گیا، کتنا دور، کہاں؟ کوفہ، بصرہ، بغداد، عراق، اور کہاں؟ دمشق۔ پھر اس پر چھڑی مارا جا رہا۔ سچ یہی ہے 80% کہ دونوں شامل تھے، انوالو تھے، کوئی ڈائریکٹ تھا، کوئی انڈائریکٹ تھا۔ سزا دونوں کی ہونی چاہیے کیونکہ شامل دونوں ہیں، چاہے ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ ہو۔ بعض لوگ رحمت اللہ علیہ تک کہنے لگے، اتنا بھی آگے مت بڑھائیے، یزید اتنا معصوم نہیں ہے، کہ کچھ لوگ رضی اللہ رحمت اللہ علیہ تک بنا دیے۔ یہ سخت قسم کی حضرت حسین کی توہین ہے۔
معزول کیوں نہیں کیا ابن زیاد کو، بلکہ الٹا پہلے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کیا، اور پھر اپنا لاڈلا اور پیارا اور چہیتا گورنر لایا جس کا نام ابن زیاد ہے۔ دلیل دی جاتی ہے کہ بعض دفعہ گورنر اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ خلیفہ کے لیے بوالی بن سکتا ہے، اس لیے شاید جو ہے یزید ابن زیاد کو سزا نہیں دے پایا ہو، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ لعنت کرنا ہے تو ایسا بولو جو قتل کیے ہیں ان سب پر خدا کی لعنت، ظالموں پر، قاتلوں پر اللہ کی لعنت، یہ انداز سب سے اچھا ہے۔ نام لے کر لعنت کر سکتے ہیں اگر اپنی تحقیق میں وہ سمجھتے ہیں کہ قاتل ابن زیاد ہے، یا وہ یہ سمجھتے ہیں یزید ہے۔ اگر وہ باقاعدہ اپنی تحقیق میں سمجھتے ہیں کہ قاتل وہ ہے یا یہ ہیں، تب تو آپ نام لے کر بھی لعنت کر سکتے ہیں، اہل علم سے سنے ہوں یا ان کی اپنی تحقیق ہو، نہ کہ کسی ذاکرین سے، جاہلین سے، عاملین سے اور عامیین سے، بیپاری علماء سے، کہ بہت سے لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے لیکن دو چار ذاکروں سے سن رکھے ہیں، جس کی وجہ سے بس پورے خاندان امیر معاویہ پر صبح سے شام تک لعنت لعنت لعنت۔ اس معاملے میں تقریباً جتنے راوی ہیں سب لولے، لنگڑے، جلے کٹے لوگ ہیں۔ اور آج دیکھیے ملک شام کے اندر پوری مسجدوں کے اندر لوگ رو رہے ہیں جن لوگوں نے بدتمیزی کی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیرہ۔